تو آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خاموشی ہوں۔ ابھی میں طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ میرے سامنے آ گیا کہ دو لوگوں کا بڑا کڑا عذاب ہوگا، دو لوگوں کو بڑا کڑا عذاب ہوگا، بہت سخت ترین عذاب ہوگا۔ ایک وہ جو سود پہ پیسہ دیتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نام لیا۔ اینی خیر، میں سمجھتا ہوں بڑا ہی بیوقوف انسان ہے جو بیوی اور اولاد کی محبت میں حرام کماتا ہے، وہ چاہے ملاوٹ کی شکل میں ہو، چاہے رشوت کی شکل میں ہو، چاہے ناپ تول میں فرق کی شکل میں ہو، چاہے جھوٹ بول کے روزی کمانے کی شکل میں ہو، چاہے سود پہ پیسہ لے کے کاروبار کرنے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے جو بیوی اور بچوں کی خاطر حرام کماتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا۔ عموماً ایک پوسٹ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کی لوگوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے، ان کی قبر ان کے جنازوں میں ضرور جایا کریں تاکہ پتہ لگ سکے کتنی بڑی زمین میں وہ دفن ہو رہے ہیں۔ حرام کی بہت سی شکلیں ہیں، ایمانداری سے نہ چلنا، ایمانداری سے نہ بیچنا، ناپ تول میں فرق ڈالنا، وراثت کو برابر سے حق پہ رکھ کے تقسیم نہ کرنا، سود پہ پیسہ لے کے کاروبار کرنا۔ صحیح ہے نا؟ اوہ میرے نبی نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں نماز کیا بچائے گی؟ اللہ معاف کرے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ فتویٰ دے دوں، میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، میں آپ لوگ جیسے ایک عام انسان ہوں۔ کبھی ہمیں کسی نے یہ کہا ہے کہ سچ بولنا بھی ایک سنت ہے، داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، ہر کوئی بتاتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ایمانداری بہت بڑی سنت ہے، میرے نبی نے تو کہا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بندہ ہے، بشر ہے، گناہ کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ آج جھوٹ اور دھوکہ ہی سب ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ تو بہت ہی بیوقوف لوگ ہیں جو بیوی اور بچی کی خاطر یہ کرتے ہیں۔ ان کو کیا پتا وہ مر گیا تو بیوی شادی کرے گی نہیں کرے گی، بیوی دوسری شادی کر لے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نہیں کرے گی۔ اچھا وہ زندہ ہیں، کیا بچے کل کو ایماندار اور مخلص اور نیک نکلتی ہے، وہ اولاد نیک نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی جس کی خاطر یہ سب کچھ بنا رہے ہیں؟ اس بات کا دعویٰ، اس بات کا یقین ہے ان کے پاس جو اولاد کی خاطر حرام کما رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس اس بات کا دعویٰ ہے کہ یہ اولادیں ان کی قبروں پہ آ کے فاتحہ خوانی کریں گی ہفتے میں ایک دفعہ؟ کیا روزانہ ایک آیت قرآن کی پڑھ کے یا ایک کلمہ پڑھ کے ان کو روزانہ بخشے گی یہ اولاد؟ کس کے لیے کھپ رہے ہو؟ پھر کیا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اولاد اس جو کچھ بنایا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے، برتنے کے لیے، یوٹیلائز کرنے کے لیے زندہ بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ کیا ہو سکتا ہے یہ سمجھداری میں آنے سے پہلے ہی مر جائے؟ اللہ کی چیز ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر آپ کس کے لیے اپنی جنت کو سیکریفائز کر رہے ہیں، جنت الفردوس کو سیکریفائز کر رہے ہیں؟ کن کے لیے آپ اپنی جنت قربان کر رہے ہیں؟ دنیا میں اللہ کے، اور ہم جس قسم کے آج گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا گھر خالی ڈبل منزلہ گھر تھا۔ آپ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا اس سے پہلے کہ وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان کو پتہ لگا انہوں نے گھر ہی گرا دیا، ملنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اللہ کے نبی کیا کہیں گے۔ یہ محبت جنت میں لے کر جانے والی ہیں۔ اور آج ہم کیا ہو گیا اگر آپ 90 کا ماڈل کار رکھ لیں گے، 95 کار رکھ لیں گے، 2000 کا ماڈل رکھ لیں گے، نہیں رکھیں گے لیٹسٹ ماڈل، پراڈو نہیں ہوگی آپ کے پاس تو کیا ہو گیا، ہونڈا سٹی لیٹسٹ نہیں ہوگی تو کیا ہو گیا، کرولا نہیں ہوگی تو کیا ہو گیا، پرجو نہیں ہوگی تو کیا ہو گیا؟ اللہ تو راضی ہوگا نا، اللہ تو راضی دنیا کو چھوڑنے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے، اللہ راضی ہے۔ حسین کا سر نیزے پہ چڑھ رہا ہے، اللہ راضی ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ گھر میں 2 مہمان ہیں، دونوں کے لیے کچھ نہیں ہے، بیماری ہے، دوا کے پیسے نہیں ہیں، بھوک ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ راضی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا کمائیں گے اللہ راضی ہوگا، اللہ نفرت کر رہا ہے ہم سے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ ہم جس طریقے سے دنیا کما رہے ہیں اس طریقے سے دنیا کمانے پہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ نفرت تو خیر غلط نکل گیا، شاید مجھ سے اللہ پاک معاف کرے، اللہ اپنے بندے سے نفرت نہیں کرتا لیکن ناراضگی کا حق رکھتا ہے۔
کہ میرے بندے مجھے تو راضی کر. اللہ نے کہا کیا ہے بار بار کہ میرے بندے مجھے تو راضی کر. ہم دنیا کما کے ناجائز طریقے سے دنیا کما کے کریں اللہ کو راضی کریں. ان اولادوں کے لیے میں اپنی ذات کے کون آتا، میں اپنے بچوں کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہوں کہ میں بار اپنے بچوں کو کہتا ہوں میں تم لوگ خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا میرے بچوں. تو کبھی مت امید رکھنا کہ تمہارا باپ بے ایمانی دھوکے بازی جھوٹ فریب کرے گا تمہاری خاطر کمائی کے لیے، کبھی نہیں کرے گا. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں ایک ایسا بادشاہ گزرا جس کی 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، اور بادشاہت ایسی تھی کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا. اور عمر بن عبدالعزیز یہ کہتا تھا کہ مجھے تو زکوٰۃ لگتی ہے کہ اس کے گھر میں فاقے تھے. اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو کہتا تھا بیٹا میں بے ایمانی نہیں کر سکتا. تم لوگ پیاس سے عید پہ روٹی کھا رہے ہو مجھے منظور، میں تم لوگ خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا. اپنی بیوی جو 7 رشتوں سے مل کے اس نے اس کو کہا، 4 بھائی بادشاہ بیوی کے، دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، میاں بادشاہ، 7 رشتوں سے وہ عورت ملکہ ہے. اس کو کہہ رہا ہے میں اللہ کے احکامات نہیں توڑ سکتا، تجھے حق ہے کہ تم مجھ سے طلاق لے کے ایک اچھی زندگی گزار لے. کہ میں اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو کہتا ہوں میں تم لوگوں کی خاطر کبھی بے ایمانی نہیں کروں گا، کہ مجھے میرا اللہ تم سے زیادہ پیارا ہے. کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا عمر تجھے میں کتنا پیارا ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا رسول اللہ میری بیوی بچوں سے پیارے، میرے مال سے پیارے، لیکن میری جان سے کم. تو اللہ کے نبی نے کہا عمر کوئی مومن اس وقت تک کامل نہیں ہو جاتا جب تک اس کو میں اس کی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آج سے آپ مجھے میری بھی جان سے پیارے ہیں، اگر موقع آئے گا تو پہلے میری جان جائے گی پھر آپ کو کچھ ہوگا. اللہ میں عمل کی توفیق دے، اللہ میں ہدایت دے.